فدین کمال ہے، علم کی گھسنا گہرائی میں جانا کمال ہے صاحب۔ بخاری کتاب العلم میں لائے ہیں باب حفظ العلم، حدیث نمبر 120، یعنی بالکل ابتدا کی حدیث ہے، حدیث نمبر 120۔ ذرا یہ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں حفیظۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعین، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے لوگوں میں نے علم کے 2 برتن حاصل کیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں میں نے رسول اللہ سے علم کے کتنے برتن حاصل کیے؟ 2 طرح کا علم لیا، ایک ہی نہیں 2 طرح کا، اور 2 طرح کے علم میں کیا ہے؟ فاما احدہما فباسطہ، ایک علم تو وہ ہے جو میں نے پھیلا دیا، تم تک پہنچا دیا۔ تو جو پہنچایا وہ کون سا علم ہے؟ وہی جو کتابوں میں آ گیا، وہ بتاتے نہیں تو کتابوں میں آتا نہیں، تو حضور نے زبان سے بتایا۔ ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اس کو پھیلا دو۔ ابو ہریرہ کہتے فاما احدہما فباسطہ، میں نے اس علم کو تم تک پہنچا دیا، یہ علم لوگوں میں نے پھیلا دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَاسَطْتَهُ قُطِعَ هَذَا الْعُلْمُ، اور ایک علم وہ ہے جو حضور سے میں نے حاصل کیا، تمہیں بتایا نہیں، چھپا دیا، اگر وہ علم میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم میرا یہ گلا کاٹ دو، یہ علم تمہیں ہضم نہیں ہوگا، اس علم کو تم سمجھو گے نہیں، مجھے کافر بول دو گے، میرا گلا کاٹ دو گے۔ اس کو وہ اردو زبان میں جو ہوتا ہے نا، میں گلا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے فہم کے حساب سے، نرخرا بولتے ہیں، یہ جو گلا بکرے کا کاٹتے ہیں نا، نڈا بھی بولتے ہیں اس کو، اردو اچھی اردو میں اس کو نرخرا بولتے ہیں، اور گلا ایک عام فہم جملہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو دوسرا علم ہے نا، وہ میں نے بتایا تھوڑی ہے، جو حضور سے مجھے ملا ہے، وہ چھپایا ہے تم سے، ایک بتایا ہے، 2 علم حاصل کیے میں نے، ایک تو بتایا، ایک کو چھپایا، تم نہیں سمجھ پاؤ گے اس علم کو، اور اگر میں ظاہر کر دوں تو کیا ہوگا؟ قطع ھذا العلم، تم میرے اس گلے کو کاٹ دو گے، مار ڈالو گے تم، اس لیے میں نے چھپا دیا۔ تو وہ کون سا علم ہے؟ جیسا کتاب والا بولتا جی، وہی علم ہے جس کو آپ اور ہم نہیں سمجھتے، انہوں نے بتایا نہیں کتاب والا بولتا کیسے اور کیسے کیا کیا بولتا ہے، بس بولتا ہے، ہم کو معلوم ہے، تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسا کتاب میں لکھا ویسی پڑھو جی، اسی میں خیریت اور عافیت ہے، مگر کتاب والا جیسا بولتا ہم ویسی پڑھتے۔ اور امام بخاری کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن عبد البر نے بھی لایا جامع بیان العلم و فضلہ، حدیث نمبر 1910 پر۔ اب مشکات کے اندر بھی حدیث آئی ہے، خطیب تبریزی مشکات میں لائے ہیں کتاب العلم، حدیث نمبر 271، یہ صحیح بخاری دیکھ لیں۔ کتاب الانبیاء، کتاب الانبیاء، باب حدیث الخضر مع موسیٰ علیہ السلام، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر، حدیث نمبر 3401۔ بڑی طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرما دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور ظاہر بات ہے اس میں جھوٹ ظاہراً نہیں تھا، اس لیے کہ نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، مگر رب تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا، یہ گفتگو پسند نہیں آئی، اور اب نے ان کی طرف وحی نازل کی، اور وحی نازل کر کے میں خلاصہ بتا رہا ہوں حدیث کا، اور وحی یہ بھیجی گئی کہ اے موسیٰ بہتر تھا کہ تم یہ کہتے کہ سب سے بڑا عالم اللہ ہے، تم نے علم کی اضافت اپنی طرف کیوں کی؟ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کے طور بطور نصیحت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، ہماری مخلوق میں کیسے کیسے لوگ ہم نے جو ہے آباد رکھے ہیں کہ جو تم سے زیادہ جانتے ہو، ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم بخاری کے الفاظ ہے فقال لہ بلا، اللہ نے موسیٰ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لعبد بمجمع البحرین ہوا عالم منک، کہا کہ اے موسیٰ مجمع البحرین پر، یعنی ایسی جگہ جو جہاں 2 دریاؤں کا سنگم ہوتا ہے، 2 دریا آپس میں ملتے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں مجمع البحرین، بحرین بحر سے بنا ہے، بحر، اور اس کا جو تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، جمع کا صیغہ بحرین، یعنی جہاں 2 دریا ملتے ہیں، جہاں 2 دریا مل جاتے ہیں نا، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، وہ بندہ جو ہے تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، جاؤ اس سے ملاقات کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم سے بھی بڑے لوگ عالم یہاں موجود دنیا میں ہیں جن کو تم نہیں جانتے ظاہری طور پر۔ تو وہ کون شخص ہے جن سے ملانے کے لیے بھیجا گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام، وہ نبی نہیں تھے، اس پہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی ہے اور بعض کہتے ہیں ولی ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تھے تو موسیٰ کی طرح رسول تو نہیں تھے، موسیٰ کے برابر تو نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ صاحب شریعت ہے،
تو موسیٰ کے مقابلے میں اگر وہ نبی بھی تھے تو کمتر تھے درجے میں، مگر اللہ نے ان کو کیسا علم دیا تھا، وہ کون سا علم تھا؟ آئیے وہی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ خضر سے ملاقات کرو. تو پھر اس کے واقعات قرآن میں بھی بڑی تفصیل سے آئے ہیں. قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو سورہ کہف جا کر کھولیں آپ، سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، 60 سے لے کر 82 تک، 60 سے لے کر 82 تک سورہ کہف میں پورا واقعہ اور ان کی گفتگو اور سارا ذکر ہے. یعنی کل 23 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن میں بیان فرمائی. اور وہ یہ ہے کہ جناب خضر علیہ السلام سے جب ملے حضرت موسیٰ، وہ بڑی تفصیلات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ نے واقعہ سنے ہوں گے، نہیں سنے تو علماء سے آپ یا مجھ سے بعد میں سن لینا، بیان لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ. تو موسیٰ نے ضد کی کہ نہیں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں. تو کہا اچھا چلو، شرط یہ ہے کہ میں کوئی کام کروں تو اس کام پر اعتراض نہیں کرنا. موسیٰ نے وعدہ کیا. کشتی میں بیٹھے، ایک نئی کشتی تھی، بالکل دریا کے دوسرے کنارے ان کو جانا تھا. حضرت خضر نے ایک کچھ اوزار نکالا اور کشتی میں سوراخ کر دیا سب. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. جب کشتی کنارے پہ آئی تو اس کشتی والے نے پیسے بھی نہیں لیے ان سے، کہا کہ بھائی دیکھو ایک اللہ کا نبی ہے، ایک ولی ہے، کہا رہنے دیجیے، آپ سے میں پیسہ بھی نہیں لیتا. تو موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا کہ دیکھو ایک تو بیچارے نے پیسے نہیں لیے آپ سے، اتنی محبت سے ہمیں کشتی پہ چھوڑا، نہیں اس کی کشتی تھی اور وہ کشتی میں چھید مار دیا. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ خضر یہ تو آپ نے بڑی زیادتی کی، تو اس نے ہم سے پیسے نہیں لیے، فری میں ہمیں اس دریا سے اس کنارے سے اس کنارے پہ لایا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا. حضرت خضر نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا، بیچ میں کچھ بولوں گے نہیں، آج سے آپ کا ہمارا یہاں سے معاملہ ختم، آپ اپنی راہ لیجئے، میں اپنی راہ، آپ کی اور ہماری نہیں جم سکتی. حضرت موسیٰ نے پھر معافی مانگی، کہا خضر معاف کیجئے، میں بول گیا، چلیے اب وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں بولوں گا. کہا دیکھو اب پکا وعدہ، کہاں پکا وعدہ، اب نہیں بولوں گا. بہرحال پھر آگے بڑھے تو ایک بستی میں آئے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں ایک بچہ کھیل رہا تھا. حضرت خضر نے اس بچے کو بڑے پیار سے بلایا اور اس انداز میں بلایا کہ وہ بچے کو لگے کہ اسے کوئی مطلب کھانے پینے کی مٹھائی یا کوئی چیز دے رہے ہیں. بچہ جب حضرت خضر کے قریب آیا، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو ایک تھپڑ مارا، زمین پہ گرایا اور اس کو قتل کر دیا. ظاہر حضرت موسیٰ کے نگاہ کے سامنے ایک ظاہراً ایک بے قصور بچے کو قتل کر رہے ہیں حضرت خضر، تو کیا نبی سے برداشت ہوگا؟ تو جناب موسیٰ تو کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا حکمت ہے خضر کے پاس، کون سا علم ہے بھائی، یہ کون سا علم ہے کہ بچے کو مار دیا بے قصور. تو برداشت نہیں ہوا، کہا خضر آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا. تو جناب خضر نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، اعتراض نہیں کریں گے، کچھ پوچھیں گے نہیں. آپ نے پھر وہی اعتراض کیا، سوال کیا، اب آپ کا اور ہمارا راستہ جدا جدا، آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے. حضرت موسیٰ کو افسوس ہوا، کہا کہ نہیں میں پھر معافی چاہتا ہوں اور اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں بولوں گا. کہ آپ دیکھیں وعدہ کرتے اب کچھ نہیں بولیں، کہا نہیں بولوں گا. پھر بستی میں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، کسی نے ان کو کھانا نہیں دیا، دروازوں سے بھگا دیا گیا، دھتکار دیے لوگوں نے، دروازے بند کر دیے، کسی نے کھانا نہیں دیا. رات ہوئی، بھوکے پیاسے، بستی میں یہاں تک کہ رہنے بھی نہیں دیا. یعنی کہا کہ ہمارے بستی میں بھی نہیں رہنا. یہ بستی کے باہر آئے، دیکھا کھنڈر تھا، وہاں آرام کرنے لگے. تو جناب خضر اٹھے اور وہ کھنڈر کی جو دیواریں گری ہوئی تھی اس دیواروں کو تعمیر کرنے لگے. دیوار بنائے، موسیٰ دیکھتے رہے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام سے برداشت سے باہر ہو گیا. موسیٰ نے کہا خضر بڑی عجیب بات ہے، جن گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، اس بستی میں کھنڈر کو آپ سنوار رہے ہیں، اس کی دیوار کو درست کر رہے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کے لیے دعا کر دیتے، ہلاکت کی، تباہی کی دعا کرتے. یہ آپ کون سا سلوک کر رہے ہیں؟ جو نیک سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور جو برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. حضرت خضر نے کہا موسیٰ اب آپ کو اور ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، اب بس یہاں سے آخری ہماری رخصتی ہے، آخری ملاقات، خدا حافظ، آپ اپنے راستے جائیے، اب ہمیں اپنے راستے جانے دیجیے. آپ بار بار اعتراض کرتے ہیں، آپ سے چپ ہو رہا جاتا نہیں ہے، اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ میں رہنا تو چپ رہنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے بہت خوشامد کی کہ نہیں اب نہیں بولوں گا. کہا نہیں بس 3 بار ہو گیا، اب چوتھا موقع نہیں دیا جائے گا. تو جناب موسیٰ نے کہا اچھا چلو اب آپ نہیں مان رہے تو کم از کم وہ جو 3 حرکتیں آپ سے سرزد ہوئی ہے اس کا خلاصہ تو کر دیجیے، آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا. تو کہا سنو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اے موسیٰ، وہ کشتی والا جو ہے اس نے کشتی نہیں تعمیر کی تھی، اور وہ کشتی کو جو نہیں بنایا تھا پہلی مرتبہ اس دریا سے لے جا کے اس دریا کی طرف جا رہا تھا، اور جس علاقے میں ہم اس کو کشتی لے جانے کے لیے کہہ رہے تھے وہاں کا راجہ بادشاہ بڑا ظالم ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اچھی کشتی اس کو نظر آئے تو وہ قبضہ کر لیتا ہے، وہ چیزوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو میں نے اس کشتی میں جان بوجھ کے چھید کر دیا اور اس کو کچھ کھرچ لیا تاکہ راجہ کشتی کو دیکھے تو اس میں چھید اور وہ کھرچا کھارچا نظر آئے، عیب نظر آئے، تو اس بیچارے غریب کی کشتی وہ قبضہ نہ کرے اور وہ بچ جائے. اس لیے میں نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا.
اور کہا وہ بچے کو جو تم نے دیکھا نا، دیکھو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے بابڑا، اور یہ قرآن میں موجود ہے سورہ کہف کے اندر، یہ خود قرآن نہیں پڑھتے، آیت نمبر 60 سے 82 کے اندر موجود ہے واقعہ، بخاری کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے واقعہ، بڑی طویل حدیث ہے بخاری کی، یعنی چھوٹی سی حدیث نہیں ہے، بڑی طویل ہے۔ تو کہا کہ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے ماں باپ تو نیک ہے، یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والا ہے، یا غالباً اپنے ماں باپ کو ستائیں گا اور پریشان کرے گا، اس لیے میں نے اس کو پہلے ہی قتل کر دیا کہ وہ نیک ماں باپ اس کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائیں۔ بتائیے بڑا ہو کے وہ کیا کرے گا، یہ غیب کی خبر ہے اور یہ خضر جانتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو ابھی تو جرم کیا نہیں تو قتل کیوں کر دیا، وہ تو پھر نہ نبی ہونے چاہیے نہ ولی ہونے چاہیے۔ نبی کو بولا جا رہا ہے جاؤ ان کے پاس دیکھو کہ ہم نے اپنی مخلوق میں ایسے بھی بندے رکھے ہیں جو تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، جاؤ ان سے وہ علم کو دیکھو، اور پھر تم نے جو کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو سمجھ میں آئے کہ تم نے کیسا دعویٰ کیا ہے۔ ایسے بھیجا جا رہا ہے حضرت خضر کے پاس موسیٰ کلیم اللہ جیسے وقت کے رسول کو، تو یہاں تو عتاب ہونا چاہیے نا بھائی کہ جو بچہ بڑا ہو کے بدماشی کرتا، بڑا ہو کے جو بھی کرتا، ابھی تو جرم کیا نہیں آپ نے قتل کیوں کیا؟ لیکن نہیں، کیونکہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا نبی جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو نبی جانتا ہے ویسا ہو کر ہی رہنا ہے، تو یہ جرم نہیں ہے، کہا اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ جو بستی میں ہم آئے تو وہ کچھ یتیم بچوں کی پراپرٹی ہے، جگہ ہے، اور جو ان کے ماں باپ ہے وہ بڑے نیک اور صالح تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے کچھ خزانہ وہاں چھپا دیا تھا، وہ ماں باپ مر گئے، بچے بیچارے نابالغ گئے، تو وہ دیوار گرتے جا رہی تھی، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر دیوار پوری صاف ہو جائے تو خزانہ ظاہر ہو جائے گا اور یہ بستی کے بدکار لوگ اس خزانے پر قبضہ کر لیں گے، تو میں نے وہ دیوار کو درست کر دیا تاکہ وہ خزانہ ظاہر نہ ہو، یہاں تک کہ وہ دیوار اس وقت تک سلامت رہے جب تک یہ بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائے، جوان ہو جائے، اور یہ خود پھر اس بستی میں جب اس کھنڈر میں آئیں گے جو ان کی اپنی ذاتی پراپرٹی ہے، اور جب اس کو کھدائی کریں گے وہ گھر بنانے وغیرہ کے لیے، تو وہ خزانہ ان کو مل جائے۔ یہ میری حکمت تھی۔ اور اس کے بعد جناب خضر نے جو جملے کہے وہ امام بخاری نے لکھے ہیں، کیا لکھے ہیں؟ قالا، حضرت خضر نے فرمایا، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ اللہ لا تعلمون، کہا کہ اے موسیٰ اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا جسے آپ نہیں جانتے۔ کیا کہہ رہے خضر؟ کہ وہ امام بخاری لکھ رہے ہیں بھائی، بریلوی کا کوئی مولانا تھوڑی لکھ رہا ہے۔ جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایک ایسا علم دیا جس کو آپ نہیں جانتے۔ تو نبی کے پاس ایک الگ علم ہے اور خضر ایک ولی ہے، ان کے مقابلے میں ان کے پاس ایک الگ علم ہے، اور دونوں اللہ کی من جانب اللہ ہے، مگر جو نبی کے پاس علم ہے جو نبی نے مخلوق تک دیا وہ کون سا ہے؟ علم ظاہر ہے، اور خضر کو جو اللہ نے عطا کیا وہ علم باطن ہے۔ اور باطن علم کیا ہے؟ جیسا کتاب والا بولتا، اور ظاہر کیا ہے؟ جیسی کتاب بولتی، جو کتاب بولتی ہے وہ علم ظاہر ہے، اور جیسا صاحب کتاب بولتا وہ علم باطن ہے۔ تو موسیٰ، حضرت خضر نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ اللہ نے مجھے ایک ایسا علم دیا جو علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ پھر فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُ، کہا کہ اور آپ کو اللہ نے وہ علم دیا، میرا علم الگ ہے اور آپ کا علم الگ ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے بھائی یہ روایت۔ تو اس کے بعد بھی کیا کوئی گنجائش بچ جاتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جیسا کتاب والا بولتا ہم ویسی نماز پڑھتے اور جیسی کتاب بولتی ویسی تم نماز پڑھتے؟ تو یہ اولیاء کی ایک الگ ہی منزل، الگ ہی وہ ہے۔ اور ایک واقعہ آپ سنتے چلیں، اور بس آخری میں 2 بار اس پہ اختتام کروں گا، ورنہ اس کی تفصیلات پہ اور گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک حصہ ہے، اگر اس پر تھوڑا سا وقت ملے اور اگر میں کام کروں تو علم باطن، علم ظاہر کیا ہے اس کے تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم بزرگ ہمارے یہاں گزرے جن کا نام ہے شیخ محمد بن ابی بکر ابراہیم، یہ نام ہے، اور مشہور کس سے ہے؟ یہ المعروف بہ فرید الدین عطار۔ یہ گنجے شکر والے بزرگ نہیں ہیں، فرید الدین گنجے شکر، یہ ان سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت فرید الدین عطار۔ 513 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 513 ہجری میں۔ یہ غالباً غوث پاک کے قریب کا ہی زمانہ ہے، پہلے یا کچھ بات کا۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے فارسی زبان میں، تذکرۃ الاولیاء، اسکرین پیج انشاءاللہ آپ کو دکھ جائے گا ریکارڈنگ کے اندر۔ تذکرۃ الاولیاء وہ دیکھیں وہ الماری میں وہاں رکھی ہوئی ہے، ٹیبل پہ رکھا ہی نہیں آپ نے، چلیے بہرحال اسکرین پہ ہم اسکین ڈال لیں گے، پیچھے رکھیے آپ کے ریک میں۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 36 پر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا واقعہ لکھا ہے کہ حبیب اعجمی، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کی ہے اپنی کتابوں میں، ابن کثیر نے بھی ان کی تعریف کی ہے، یہ سب بزرگ ہے، ابن تیمیہ نے بھی ان کے تذکرے کیے، اور بھی علماء نے کیے۔
حبیب اعجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تبع تابعین میں آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ ہاں تابعین کو انہوں نے دیکھا. تبع تابعین کا دور ہے یہ. حضرت حبیب اعجمی وہ ان کے زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, توتلا پن تھا, تو وہ مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے. تو وہ بھی نماز مغرب پڑھا رہے تھے. تو اس وقت کے بہت بڑے عالم محدث اور جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری, امام حسن بصری مسجد میں تشریف لائے. اور امام حسن بصری کے بارے میں حالانکہ محدثین اس کو درست نہیں مانتے, لیکن صوفیہ کی کتابوں میں بہرحال یہ موجود ہے کہ وہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. لیکن حضرت علی کے شاگرد ہونے پر محدثین کے ہاں تو کلام ہے, البتہ صوفیہ کا اتفاق ہے. لیکن ایک بات پہ صوفیہ اور محدثین دونوں کا اتفاق ہے, اور وہ یہ کہ امام حسن بصری کی ایک خوبی اور ایک شان یہ ہے کہ انہوں نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کا بچپنے میں دودھ پیا ہے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ ان کے دودھ شریک باپ ہو گئے, اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دودھ شریک ماں ہو گئی, دودھ پیا. اس پہ سب کا اتفاق ہے. تو امام حسن بصری بہت بڑے عالم فاضل تھے, بڑے بڑے جو ہے صحابہ کی زیارتیں بھی کی تھی انہوں نے, صحابہ سے علم لیا تھا. امام حسن بصری نے معمولی شخصیت نہیں تھے. مسجد میں آئے, دیکھا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھا رہے ہیں. تو جیسے انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی تو الحم کو الحم سے پڑھا انہوں نے, یعنی حلق سے جو ہے نکلنا چاہیے. تو وہ انہوں نے دیکھا ارے یار یہ تو الحمد ہی صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہیں, تو ان کے پیچھے کیا نماز ہوں گی. دیکھیے بالکل بہت تاج الدین سے ملتا جلتا واقعہ ہے. تو وہ جماعت سے ہٹے اور اپنی الگ نماز پڑھنے لگے. انہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی حبیب اعجمی کی. نہیں یار بھائی تو شریعت کے مطابق ہی نماز صحیح نہیں ہے. شریعت کہتی ہے بھائی مخرج جو ہے صحیح نکلنا چاہیے پورے. اور دیکھیں میننگ بھی بدل جاتا ہے, الحمد اور الحمد میں میننگ بدلتا ہے, کافی میننگ بدلتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یار تو لفظ اور اس کے معنی بھی فاسد ہو رہے ہیں, تو نماز کہاں سے ہوں گی, الگ پڑھے. بہرحال سلام پھیرے اپنے گھر چلے گئے. رات کو جب سوئے تو خواب دیکھتے ہیں انہوں نے اللہ کا دیدار کیا. تو عرض کیا کہ پروردگار تیرے بارگاہ میں مقبول ہونے اور مقبولین میں شمار ہونے کا کیا مطلب معاملہ ہے, کیا درجہ ہے. تو ارشاد فرمایا گیا, اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری اگر تو آج حبیب اعجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو یہ تیری تمام عمر کی نماز سے بہتر ہوتا. اب بتائیے شریعت کے مطابق تو غلط تو نہیں تھے نا امام حسن بصری بھائی, جو لفظ ہی صحیح ادا نہیں کر پا رہا ہے عربی کا, تو اس کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو کیا دیکھ رہے تھے, پروناؤنس دیکھ رہے تھے, ظاہر دیکھ رہے تھے. ہمارا وہ بندہ الگ ہے, اس کا مقام ہی الگ ہے. ہم اس تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم تمام عمر کی نمازوں سے بہتر ہوتا اگر آج اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں, اے حسن بصری تم اس کی الفاظوں کو, اس کی ظاہری نماز کو دیکھ رہے تھے, تم اس کی زبان دیکھ رہے تھے, ہم حبیب اعجمی کا دل دیکھ رہے تھے. ہمارے نزدیک اس کا دل, اس کا خلوص یہ ہے. تو اولیاء اکرام کا معاملہ ہے. وہابڑا بھی یہی کرتا ہے, دل کچھ نہیں, عربی کی باریکیاں نکالتے بیٹھا رہتا ہے, یہ غلط پڑھ دیا, یہ لفظ آپ نے. ارے جناب علی ہم اعجمی ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ اردو بولنے میں آدمی غلطی کرتا ہے جو روزمرہ کی ہماری زبان ہے. تو عربی بولنے میں اگر کوئی غلطی کر جائے تو اس کو اتنا بڑا وبیلہ نہیں مچانا چاہیے. کیوں, آپ کے سمجھ میں تو آ گیا نا کہ بھائی یہ حدیث بتائی گئی ہے اور یہ حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, تو دلیل کو دیکھیے نا. دودھ پیا امی جان کا تو دلیل کا جواب دیجیے. اب بیٹھے کہ نہیں سب وہ من شبہ تبا کر رہے تھے, وہ یاد نہیں آ رہی تھی. تو اس پر تو انشاءاللہ میں ایک مستقل بیان لوں گا کہ کتنے لوگوں کو کئی موقع پہ کیا کیا یاد نہیں آیا ہے اور کیا کیا یاد نہیں آتا ہے, اور خود ان کے یہاں کیا حالت ہے عربی کی. مگر یہ کیا کرتے ہیں, اصل موضوع سے ہٹ کر دیکھو صاحب وہ اردو کا لفظ یہ بول دیا, غیر ضروری باتیں جس کا اصل مدعے سے, اعتقاد سے, دلیل سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی آپ کو پتہ چل گیا نا کہ حدیث بخاری میں, پڑھنے والے نے لفظ ادھر سے ادھر تھوڑا کر دیا. آپ خود بخاری میں دیکھ لو نا کہ آپ کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا, اور نہیں ہوا تو آپ اس کا جواب دیجئے. وہ نہیں جواب دیتے. تو بہرحال یہی ایک دور میں بھی تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ حسن بصری تو اس کے لفظوں کو اور زبان کو دیکھ رہا تھا, مگر ہم کیا دیکھ رہے تھے, دل دیکھ رہے تھے, اس کا خلوص دیکھ رہے تھے. تو یہ وہی علم تھا جو کتاب والا بولتا ہے. اور حسن بصری کے پاس کون سا علم ہے, جیسا کتاب بولتی ہے. اور خود آئیے بخاری کی یہ ابتدائی باب کی کتاب الایمان کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. اس پر اختتام کر رہا ہوں, اس حدیث پر. کتاب الایمان بخاری کی باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان. یہ اتنا لمبا چوڑا نام رکھا ہے باپ کا امام بخاری نے, کہ جبریل علیہ السلام کا نبی کی بارگاہ میں ایمان اور اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرنا.
تو اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت جبریل کا ذکر ہے، اور یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، پھر اور بھی سندوں سے آئی حضرت، ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، کسی میں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ تو امام بخاری نے حدیث نمبر 50 کے تحت اس باب میں لایا، سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے صحابہ کرام، ایک شخص آیا، بڑے سفید لباس میں ملبوس تھا، صاف ستھرا لباس، اور وہ اہل عرب بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، مدینے کا بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا، اور مسافر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اس لیے کہ اگر مسافر ہوتا، سفر سے آتا تو کپڑے اس کے میلے ہوتے، گرد و غبار ہوتا اس کے جسم پر، اتنا صاف ستھرے کہ اس کے لباس پر ایک مطلب جو ہے داغ نہیں تھا، ایک دھول و گرد و غبار کا ذرہ برابر بھی کچھ اثر نہیں تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس آیا اور حضور سے اتنا قریب بیٹھ گیا کہ اپنے زانو، اپنے گھٹنے حضور کے زانو اور گھٹنے سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو پر رکھ دیا، اور اس نے بھی سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ سرکار بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آقا نے جواب میں فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر، یعنی شرک نہ کر، نماز قائم کر اللہ کے لیے، زکوٰۃ ادا کرے جب زکوٰۃ کا تو مستحق ہو جائے، رمضان آئے تو رمضان کے روزے رکھ، یہ اسلام ہے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے جو دوسرا سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ قالا مل احسان، کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں؟ قالا ان تعبد اللہ کانک تراہ، آقا نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر کہ تو خدا کو، اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ بخاری کی حدیث ہے نا یہ، ایسی عبادت کر اللہ کی کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہو۔ اب یہ کیفیت تو سب کی نہیں ہو سکتی نا، تو آسانی کیا فرمائی امت پر رسول اللہ نے؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَكَ، کہ اگر یہ کیفیت تیری نہ ہو سکے کہ تیرا یہ تصور بنے یا تو اس مقام اور درجے پہ پہنچ جائے کہ جہاں تو خود نماز میں اللہ کو دیکھے، تو کم سے کم یہ خیال کر لے اور یہ جان لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ بھی پوچھا، حدیث بڑی طویل ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ حضور نے فرمایا جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا بتانے والا جانتا ہے۔ کہا حضور نشانی بتا دیجئے کچھ قیامت کی، تو حضور نے کچھ نشانیاں بتائیں، وہ نشانیاں بخاری میں موجود ہے، کافی طویل حدیث ہے۔ وہ شخص چلا گیا، حضور نے فرمایا جاؤ اس شخص کو بلاؤ تاکہ میں کچھ اور اس سے گفتگو کروں۔ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا تو وہ ہمیں نظر نہیں آیا، ہم تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی جلدی یہ کیسے غائب ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ فرمایا وہ جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سمجھا دیے۔ تو سوال کر رہے تھے کہ میں وہ سوال کریں اور میں جواب دوں، تو میرے جواب سے تم کو اسلام احسان یہ سمجھ میں آئے۔ لیکن آئیے میں جو اس حدیث کی تلاوت کی، اس کا یہ خاص حصہ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم، کہ اگر ہم جاہل وہابی ایسے تکے بازیوں کی باتیں کریں گے کہ ایک طرف لائیں گے، کہیں گے دیکھو یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، بابا کی نماز نہیں چلیں گی جیسا کتاب والا بولتا۔ تو میں کہتا ہوں وہابیو تم تو کہتے ہو کہ رسول اللہ نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، بولتے ہیں نا یہ کہ اللہ کا دیدار رسول نے بھی معراج میں نہیں کیا۔ دلیل کیا کہتے؟ قرآن میں آیا پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی، یہ وہابیوں کا ترجمہ ہے۔ حالات نے حالانکہ کیا ترجمہ کیا؟ کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ فرق ہے لیکن اب اتنا وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی نگاہ، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے، سب کو اس نے احاطہ کر رکھا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور حضور کہتے ہیں نماز ایسی پڑھ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہو۔ تو کیا حضور کو یہ آیت نہیں معلوم تھی؟ ہاں کیا رسول اللہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں؟ اور حدیث جبریل ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، صرف بخاری نہیں، ترمذی، ساری کئی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے جی۔ اس کی تخاریج بیان کروں تو سینکڑوں تخاریج میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن صرف بخاری تو کافی ہے نا ابھی، سب سے عظیم کتاب۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی، اور حضور کہہ رہے ہیں نماز ایسی پڑھ۔ احسان یہ ہے، احسان اسے کہتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھ کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہو۔ تو کسی صحابی کے سمجھ میں نہیں آیا رسول اللہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ایسی پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ تو دیکھ اس کا مفہوم یہ ہے اصل میں کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم عام بندے ہو۔ عام بندوں کی کیفیت کیا ہے کہ تم اتنا ہی تصور کر لو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے، تم کامیاب ہو گئے۔ مگر میری امت میں کچھ ایسے بندے ہیں جو نماز میں خدا کو دیکھیں گے، دیکھتے ہیں۔ اگر ناممکن ہوتا تو یہ کہتے ہی نہیں کہ نماز ایسی پڑھو،
یا جبریل کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ نے کیسے احسان کی تعریف کی, کتنی عجیب تعریف کی آقا آپ نے احسان کی کہ نماز ایسی پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو. تو جب دیکھا ہی نہیں جا سکتا اور کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, آپ جیسی شخصیت نہیں دیکھ سکتی اللہ کو بقول وہابیوں کے جو 14 سال کے بعد آئیں گے, تو عام بندہ آپ کا امتی کیا دیکھیں گا؟ جبریل نے اعتراض نہیں کیا, بلکہ حدیث کے الفاظ ہے ہر سوال کے جواب کے بعد جبریل کیا کہتے تھے, صلی اللہ کے نبی آپ نے سچ فرمایا. تو اس پر راوی کہتے ہیں کہ ہم حیران بھی ہوتے ہیں, عجیب سائل ہے, سوال بھی کرتا ہے خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے. یہ کیسا سائل ہے کہ جس کو خود پہلے سے ہی معلوم ہے, تو پوچھ کیوں رہا ہے پھر بھائی؟ تو حضور نے بعد میں بتایا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کی غرض سے پوچھ رہے تھے, یہ نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا, وہ تو جانتے تھے. مجھ سے سوال کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جواب دوں تاکہ تم سنو. تو پتہ چلا کہ اولیاء میں ایک کیٹیگری اللہ کے نبی کی امت میں ایسے بھی بندے ہیں جو نماز میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں. اور عام بندوں کی کیفیت, ہماری تو وہ بھی کیفیت نہیں ہے بھائی کہ ہم یہی تصور کر لیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, بلکہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, بازار میں جا کر کیا کرنا ہے, اس کیفیت تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں کہ صاحب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم یہی بھی تصور آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نماز کی تو معراج ہو گئی بھائی, اس معراج تک ہماری نماز نہیں ہو رہی ہے. تو وہ بندوں کا کیا حال ہوگا؟ اور اب یہیں سے ثابت ہو گیا کہ جن کا یہ معاملہ ہو جائے کہ وہ خدا کو دیکھ رہے ہو تو پھر وہ نماز کیسی پڑھیں گے؟ جیسا کتاب والا بولتا ہے, جیسا خدا بولے گا جھکو تو جھکو, اٹھو تو اٹھو. اب وہ تو ظاہری احکام سے مستثنا ہو گئے نا. تو بہرحال یہ بزرگان دین کی شان تھی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ خطاب خوش عقیدہ لوگوں کے لیے کچھ سیکھنے اور کچھ سمجھنے اور بزرگوں سے محبت میں اضافے کا سبب بنے گا. اور رہے بد عقیدہ وہابی جاہل جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی اللہ نے, تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا؟ ہر بیماری کا علاج جانتے تھے. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے, صرف 2 امراض ایسے جس کا علاج میں بھی نہیں کر سکتا. ایک بغض, کسی سے اگر آپ کو بغض اور حسد ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور دوسرا فرماتے تھے ہٹ دھرمی, اگر ہٹ دھرمی کا علاج ہو جاتا تو خدا کی قسم ابو جہل نہیں ہوتا, صحابی ہو جاتا. عتبہ نہیں رہتا, شیبہ نہیں رہتا, ولید بن مغیرہ نہیں رہتا. یہ سب ایمان لے آتی. یہ ہٹ دھرمی تو تھی اور حسد بھی تھی, نبی سے حسد بھی تھی اور ہٹ دھرمی بھی تھی, دونوں شے ان میں تھی, اس لیے وہ ایمان نہ لا سکے, اڑے رہے اپنے ہٹ دھرمی اور رسول اللہ کی حسد میں مبتلا رہے. وہی آج اس دور میں وہابیوں کا حال ہے, تحقیق کرتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. بس دیکھا گیا اچھا یہ فلاں مولانا بریلی کے مولانا, تو ابھی سنا ہی نہیں, نفرت اتنی کہ سننے سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں. سنیں گے نہیں بیچارے, پڑھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں کہ بھائی بول کیا رہا ہے, دلیل کیا دے رہا ہے. دلیل کی تحقیق تو کرو کہ جو دلیل دے رہا ہے وہ کتاب میں موجود ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہے تو پھر مان لو کتاب کو. یہ کہتے تو ضرور ہے یہ اپنی زبان سے, ہم اہل حدیث ہے, ہم حدیث کو مانتے ہیں, مگر خدا کی قسم یہ سب سے زیادہ اپنے ملا کو مانتے. اگر حدیث کو مانتے تو میں نے مولانا کی بات نہیں پیش کی ہے, حدیث کی بات پیش کی ہے. پورے بیان میں اعلیٰ حضرت آئے ہیں کہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں؟ ہمارے لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے کافی ہے, کیونکہ ہم تو عشق کے بندے ہیں, بات کیوں بڑھائی ہے؟ کیوں ہم جانتے ہیں ہمارا امام جو بولتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بولتا ہے. ہمارے امام نے کوئی بات ایسی بولی ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو, یا کم از کم علماء کا کوئی نہ کوئی قول نہ ہو. بغیر دلیل کے ہمارا امام نہیں بولتا. لیکن یہ بغض ہے کہ حالت کو بھی نہیں پڑھتے بیچارے. ہاں اولیاء تو مطلب یہ حالت کو بھی نہیں پڑھتے بغض میں, اتنے یہ ڈوب گئے ہیں, تو پھر ہمیں کیا سنیں گے؟ چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی بزم کو قبول فرمائے اور اسی طرح اور گفتگو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, رسول اللہ کی سنت پر, حضور کے طریقے پر اور بزرگان دین کی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.